او مکنٹائر 2 کروڑ لوگ اس کا اخباری کالم ہر روز پڑھتے تھے، لیکن وہ مداحوں کے سامنے آنے سے بے حد گھبراتا تھا۔ کئی سال تک او مکنٹائر اپنے اخباری کالم روزمرہ کے نیو یارک کے سبب بڑا مشہور رہا۔ 498 اخبار اس کالم کو شائع کرتے تھے اور تقریباً 2 کروڑ لوگ اس کا یہ کالم ہر روز پڑھتے۔ وہ نیو یارک کی روزمرہ زندگی کا بہترین مبصر تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ مسوری میں پیدا ہوا اور 24 سال کی عمر سے پہلے اسے نیو یارک آنے کا موقع نہ ملا۔ لاکھوں لوگوں کے نزدیک مکنٹائر کئی سال تک نیو یارک کا مقبول ترین آدمی رہا۔ ایک دفعہ مجھے ٹیکساس کے شہر امریلو میں جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ نیو یارک کے محض 2 آدمیوں کے بارے میں باتیں کرتے تھے، ایک او مکنٹائر اور دوسرا آرتھر بیرس مین۔ لوگ لفافے پر مکنٹائر کی تصویر لگا کر اس پر کسی قسم کا پتہ لکھے بنا لیٹر باکس میں ڈال دیتے تھے اور وہ لفافہ اسے مل جایا کرتا۔ اسے ہر ہفتے اس قسم کے 3-4 خط ملا کرتے۔ مکنٹائر عجیب غریب شخصیت کا مالک تھا۔ مثال کے طور پر جس اخبار میں اس نے کئی سال ملازمت کی اور جہاں سے وہ 430 پاؤنڈ فی ہفتہ تنخواہ لیتا رہا، اس کے مالک سے وہ اس سارے عرصے میں صرف 3 دفعہ ملا۔ وہ اپنی تحریروں کے زور پر ایک سال میں 20,000 پاؤنڈ کماتا تھا۔ اس کے باوجود اس کے پاس کوئی اسٹینوگرافر نہیں تھا۔ وہ اپنے مضمون خود ہی لکھتا تھا۔ اس کی تنخواہ امریکہ کے صدر سے زیادہ ہوتی تھی۔ اس کے باوجود اس نے کبھی اپنے دفتر کی پرواہ نہ کی، حالانکہ اس کا ایک آفس بھی تھا، لیکن وہ کبھی وہاں نہیں گیا تھا۔ وہ اپنا سارا کام گھر پر ہی کیا کرتا۔ مکنٹائر کی کبھی یہ خواہش نہیں رہی تھی کہ وہ ریڈیو پر تقریر وغیرہ کرے، حالانکہ اسے 1 سال کے اندر ریڈیو کے 31 معاہدے پیش ہوئے تھے۔ ایک دفعہ تو ریڈیو والوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ اس کے دفتر میں مائکرو فون لگا دیں گے اور 100 پاؤنڈ فی منٹ کے حساب سے اسے تقریر کرنے کا معاوضہ دیں گے، لیکن وہ نہ مانا۔ وہ فلموں میں بھی کام نہ کرنا چاہتا تھا، حالانکہ کئی سال تک ہالی ووڈ والے اس کے پیچھے پڑے رہے۔ وارنر برادرز والے اس سے اپنی ایک فلم میں کام کروانے پر تل گئے، لیکن وہ ہر دفعہ انکار کرتا رہا۔ آخرکار انہوں نے اسے ایک خالی چیک بھیج دیا تاکہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس پر جتنی رقم چاہے بھر سکتا ہے، لیکن اس نے وہ چیک بھی واپس کر دیا۔ ایک مرتبہ میں نے اس سے استفسار کیا کہ اس نے اتنے عظیم مواقع کیوں ہاتھ سے گنوا دیے، تو اس نے جواب دیا، دراصل مسئلہ یہ ہے کہ مجھے بولنا نہیں آتا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ایک دفعہ ایک دعوت کے موقع پر اس نے تقریر کرنی چاہی تو وہ اس قدر گھبرا گیا کہ اس کے حلق میں الفاظ اٹکنے لگے اور وہ ایک بھی لفظ نہ کہہ سکا۔ اس کے خیال میں اگر وہ ریڈیو پر پروگرام کرنا شروع کر دے یا فلموں میں کام کرنا شروع کر دے تو ناکام ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ حکومت نے اس کی آمدنی کا 80% بطور ٹیکس وصول کر لینا تھا، چنانچہ وہ کیوں سر کھپاتا پھرے۔ مکنٹائر پٹسبرگ میں پیدا ہوا، جہاں اس کا باپ ایک ہوٹل چلاتا تھا۔ وہ 3 سال کا تھا، اس کی ماں انتقال کر گئی، اس لیے اس کی نانی اسے اپنے ساتھ گیلی پولس لے گئی۔ بعد میں مکنٹائر ایک ہوٹل میں کلرک کے طور پر کام کرنے لگا۔ اس ہوٹل میں اکثر نیو یارک سے آنے والے مسافر ٹھہرتے تھے جو بڑے اعلیٰ لباس میں ہوتے تھے۔ مکنٹائر ان کے لباس سے بڑا متاثر ہوا اور اس نے بھی نیو یارک جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ سفر کر سکتا، لیکن ایک چیز اس کے پاس تھی، اور وہ چیز بہت تھوڑے لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔ اس کے اندر جوان جذبات کی آگ روشن تھی۔ نیو یارک کے بارے میں اسے جس قدر کتب ملی وہ اس نے پڑھ ڈالی۔ پھر اوہیو میں کئی سال تک مختلف اخبارات میں کام کرنے کے بعد مین ہنٹرف آیا اور بینسٹن نامی ایک رسالے میں کام شروع کیا، لیکن 3 ماہ کے بعد ہی وہ رسالہ بند ہو گیا۔ پھر ایوننگ میل میں پروف ریڈر کے طور پر کام کرنے لگا۔ کیونکہ یہ کام اس کے مزاج کے خلاف تھا، اس لیے اس نے دل لگا کر کام نہ کیا اور اسی لیے اسے اس ملازمت سے فارغ کر دیا گیا۔ پھر اس نے اپنی خواہش کے مطابق کام کرنا شروع کر دیا۔ اس نے نیو یارک کے متعلق ہر روز ایک مضمون لکھنا شروع کر دیا، لیکن کوئی اس کے مضمون چھاپنے کو تیار نہ ہوا۔ آخر بڑی مشکل سے وہ چند ایک اخبارات میں انہیں شائع کرانے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے مضامین کی مانگ بڑھ گئی اور اس قدر بڑھ گئی کہ وہ دنیا کا مقبول اور مصروف ترین صحافی بن گیا۔ مکنٹائر کے بارے میں ایک عجیب بات یہ ہے، حالانکہ وہ شہر کے سب سے زیادہ آبادی والے علاقے میں رہتا تھا، لیکن وہ ہجوم سے بے پناہ نفرت کرتا۔ وہ لوگوں سے ملنے سے گھبراتا تھا۔ 1 سال تک وہ اپنے ہوٹل سے باہر نہ آیا۔ اس کے دوست اسے لباس زیب تن کرنے کی ترغیب دیتے، پھر اس کے ہاتھ میں چھڑی دے کر اسے باہر لانے کی کوشش کرتے، لیکن وہ ہوٹل کے بیرونی دروازے تک ان کے ساتھ آ کر واپس چلا جاتا۔ ماہرین نفسیات اس قسم کے خوف کو آدم بیزاری کا نام دیتے ہیں۔
مکنٹائر نے مجھے بتایا کہ وہ کئی سال چھپ چھپا کر تھیٹر جاتا رہا تاکہ اسے کوئی دیکھ نہ سکے۔ اگر لوگ اسے دیکھ کر پہچان لیتے تو وہ ہجوم میں گھبرا جاتا اور اس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے۔ مکنٹائر نہ شراب پیتا تھا نہ ہی سگریٹ کو ہاتھ لگاتا، وہ اکثر چنگم کھاتا رہتا۔ اس کے پاس ایک رولز رائس تھی لیکن وہ زیادہ تر پیدل ہی چلا کرتا۔ اس نے ہر روز کم از کم 3 میل پیدل چلنا اپنی عادت بنا لی۔ نیو یارک کا بہترین دردی اس کا لباس سیتا تھا۔ اس کے پاس اتنے اعلیٰ لباس تھے کہ پرنس آف ویلز دیکھ کر رشک کرتا، لیکن وہ سارا دن اپنے ڈریسنگ گاؤن اور پاجامے میں ملبوس اپنا کام کرتا رہتا۔ اس نے بس ایک لڑکی سے محبت کی اور اسی سے شادی کی۔ شادی کے وقت وہ 24 سال کا تھا۔